جنگ جو ہوتی ہے وہ صرف جو کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں، کوئی کہتا ہے جی کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے یہ مجھے مار دے گا، کوئی کہتا ہے جی کہ ہم حق پہ ہیں، کوئی کہتا ہے ہم سچ پہ ہیں، مگر جنگ میں ایک بہت بڑی جو چیز ساری انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک چیز سمجھ آئے گی کہ اس میں معاشی پہلو بھی ہوتا ہے، اور دنیا میں بہت زیادہ ترقی یا دنیا میں بہت زیادہ معاشی فائدہ نقصان جنگوں کی صورتوں میں بھی ہوتا ہے، کئیوں کو بہت نقصان ہوتا ہے، کئیوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی یہ جو جنگ ہے، اس میں تین چیزیں جو ابھی تک سمجھ آ رہی ہیں، اس میں بہت بڑی پنجابی کے اندر دیہڑی لگ سکتی ہے، اس میں بہت زیادہ فائنینشیل جو اسپیکٹ نظر آ رہے ہیں، اس میں امریکہ کے وارے نیارے ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے تو خاص طور پہ وارے نیارے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو تیل اور گیس سے، وہ میں آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا کس طرح امریکہ کو فائدہ ہوگا، اسی طرح جنگیں ہوں گی تو فائدہ کیا ہوگا، اسلحے کا کاروبار بڑھے گا، اور اسی طرح ایک اور بھی دنیا میں کاروبار ہے جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ کاروبار ہے کہ جناب پہلے تباہی ہوتی ہے، تباہی کے لیے اسلحہ استعمال ہوتا ہے، اسلحہ بکتا ہے، اس سے بھی پروفٹ ہوتا ہے۔ جب کوئی ملک یا کوئی شہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو پھر ایک شور ہو جاتا ہے جی تعمیریں نو، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، جی آئیں اکٹھے ہوئے پیسے اکٹھے کریں، اب اس کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو ڈیولپمنٹ میں بھی یعنی کہ تباہی میں بھی آپ کو منافع ہوتا ہے، اور آپ جب تعمیریں نو کرتے ہیں اس میں بھی منافع ہوتا ہے۔ تو یہ جنگ کا باقی بے شمار اسپیکٹ ہو سکتے ہیں، جو امریکہ کا ایک اپنا آرگومنٹ ہے، عراق کا ایک اپنا آرگومنٹ ہے، اسرائیل کا اپنا ایک آرگومنٹ ہے، مگر یہ جو سارے آرگومنٹ اگر آپ اس سے آپ الگ ہو جائیں ایک منٹ کے لیے تو اس کا ایک معاشی جو اسپیکٹ ہے وہ بہت کلیئر ہے، اور اس کے پیچھے جو فورس ہے اس معاشی اسپیکٹ کے پیچھے وہ منافع ہے، وہ پروفٹ ہے، وہ پیسہ کمانا ہے، وہ ڈھیر سارے پیسے اکٹھے کرنا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں جو میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کی جو اس وقت سچویشن ہے، اس میں ایک جو عارضی طور پہ جو ایک چیز بڑی ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جب کیونکہ ایران نے کہہ دیا کہ میرے سمندر سے جناب وہ تقریباً ایران کے پاس لکیلی ایک 33-30 کلومیٹر کا جہاں پہ سمندر چھوٹا ہو جاتا ہے، ایران کے سامنے عمان ہے، عمان کے ساتھ UAE ہے، تو وہاں پہ جو سمندر ہے وہ 30 کلومیٹر کی رینج میں آ جاتا ہے۔ تو ایران نے کہا میں نے یہاں سے اپنی مرضی سے جہاز کو نہ آنے، امریکی جہاز نہیں گزر سکتا، فلاں نہیں گزر سکتا۔ اور اگر یہ کام ہوتا ہے جو ایران کسی حد تک لگتا ہے وہ کر رہا ہے کہ اگر وہ وہاں سے تیل روکتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا ایک تو فائدہ ہوگا کہ امریکہ کو، کیونکہ امریکہ کے پاس عام بندے کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت تیل اور گیس میں امریکہ گلف اور ان ممالک سے بہت آگے ہے۔ امریکہ کی جو LNG کی گیس ہے جو بڑا شور ہے جی قطر، امریکہ کی جو ڈیلی ان کی جو گیس وہ بناتے ہیں وہ تقریباً 6 سے 8 ارب کیوبک فٹ کی گیس ان کی اپنی جو پیداوار ہے وہ جو تقریباً دنیا میں ڈیفینیٹلی قطر اس کے برابر کی وہ چیز ہے۔ اسی طرح جو ان کی دنیا کا 22% تیل جو ہے نا وہ امریکہ نکالتا ہے۔ یہ ٹوٹل دنیا میں اگر سارا تیل اکٹھا کیا جو اس میں 22% امریکن ہوتا ہے، وہ کتنا ہے 23.88 ملین بیرل روزانہ کا تیل امریکہ نکالتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس مارکیٹ میں جہاں سعودی عرب تیل بیچنے کے لیے بیٹھا ہے، جہاں پہ ایران تیل بیچنے کے لیے بیٹھا ہے، یہاں UAE تیل بیچنے کے لیے بیٹھا ہے، جہاں وینزویلا تیل بیچنے کے بیٹھا ہے، اتنا بڑا ذخائر، اتنے بڑے تیل امریکہ کے پاس بھی ہیں۔ اور آپ کے لیے یہ بھی خبر آپ کو دیتا ہوں، جو پاکستان نے اس وقت جو تیل خریدا ہے اس کرائسس میں، اس میں امریکہ بھی شامل ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 2-3 جو شپ ہیں وہ امریکہ سے بھی پاکستان نے تیل خریدا، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو صدر ٹرمپ نے بڑا شور ڈالا تھا کہ پاکستان کے حق میں جو ٹریڈ ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے، پاکستان امریکہ جو سے نا تیل بھی خریدے۔ تو امریکہ کو جو بینیفٹ نظر آ رہا ہے، اگر اس جنگ کو آپ ایک منٹ کے لیے ڈسکس چھوڑ دیں، یہ بمبوں کی جنگ ہے، لوگ مر رہے ہیں، اس میں بچے مر رہے ہیں، اس میں انسانیت جا رہی ہے، اس میں اخلاق جا رہا ہے، وہ ساری جگہ اپنی جگہ، مگر آپ صرف ایک اکنامک اسپیکٹ اگر لیں تو اس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی بڑی ایک اپرچونٹی ہوگی، اور امریکہ کوشش کرے گا، لگ رہا ہے کہ امیجیٹلی اگر یہ کرائسس بڑھتا جائے گا تو دنیا رخ کرے گی امریکہ سے تیل خریدنے کے لیے۔ اور یہ جو روایتی اس میں پاکستان تو خاص طور پہ بہت بڑا وکٹم ہے، اس کی تو 90% جو تیل کی سپلائی ہے وہ UAE سے ہوتی ہے یا سعودی عرب سے ہوتی ہے، اور یہ اسی راستے سے آتی ہے جہاں ایران آتا ہے۔ اور اگر یہ کام خراب ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے اس کی سچویشن بڑی خراب ہوگی۔ تو امریکہ اس کا بینیفٹ یہ لے گا کہ دنیا کے کہا جناب آؤ ساڈے کو لو، LNG ہم بیچتے ہیں، تیل ہم بیچتے ہیں، ہم سے خریدتے ہیں، پیسے ہمیں بھی بنائیں، تو تمہیں تو تیل ہی چاہیے نا، تمہیں سعودی تیل تو نہیں چاہیے، تو تمہیں عرب تیل تو نہیں چاہیے۔ تو ایک تو یہ اسپیکٹ تھا جو میں تیل کے والے سے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اچھا، تیل تو اپنی جگہ ہو گیا، وہ تو بینیفٹ نظر آ گیا کہ امریکہ کے پاس اس وقت تقریباً نمبر 1 آپ سمجھ لیں تیل اور گیس میں جو سپلائی کر سکتا ہے، جو بیچ سکتا ہے وہ امریکہ ہے۔ مگر دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا ترقی کی ہے۔ انسان بڑا شور ڈال رہا ہے کہ ہم نے 7000 سال سے سویلائزیشن کر لی ہے، ہم مہذب ہو گئے ہیں، ہم نے UNO بنا لی ہے، ہمیں ڈسکشن آ گئی ہے، ہم میں جمہوریت آ گئی ہے، ہم نے روٹس بنا لی ہیں، ہم نے وار کرائم بنا لی ہیں۔ تو ہم 2700 ارب تقریباً 2 ٹریلین
اور اس کے ساتھ 700 ارب بلین ڈالر کا پوری دنیا کا ڈیفنس بجٹ ہے. میں پوری دنیا جو ہے 2700 بلین ڈالر جو ہے نا اسلحے پہ اپنے دفاع پہ ساری دنیا لگاتی ہے. اور میرا حال اگر یہ پیسہ اس سے آدھا پیسہ انسانیت پہ لگا دیا جائے تو امن بھی ہو سکتا ہے, تعلیم بھی ہو سکتی ہے, پینے کا صاف پانی بھی ہو سکتا ہے, گھر بن سکتے ہیں, سڑکیں بن سکتی ہیں, انفراسٹرکچر بن سکتا ہے. میں آدھے پیسے کی بات کر رہا ہوں, ساری بات نہیں کر رہا. تو 2700 ارب بلین ڈالر کا پوری دنیا میں جو بجٹ ہے نا وہ سارا, اس میں نمبر 1 ویسے امریکہ ہے, تقریباً 800 سے 900 بلین ڈالر صرف امریکہ کا ہی ہوتا ہے بجٹ. دوسرے نمبر پہ چائنا جو تقریباً آدھا بجٹ ہے. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے, کتنا بڑا کاروبار ہے. اور اس میں اس وقت اسی جنگ میں اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرمپ نے کہہ دیا کہ آج اس نے بلا لیا اسلحہ ساز فیکٹریوں کو, کمپنیوں کو, مارکیٹوں کو جو انٹرنیشنل, ان کی جی اسلحہ بڑھائیں, یہاں پہ زیادہ ہمیں اسلحے کی زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے. اور ایک اندازے کے مطابق اگر یہ اسلحہ جو ابھی بنے گا اسی سے امریکہ کو تقریباً 113 بلین ڈالر کا فائدہ ہو سکتا ہے. پھر ان کا خیال ہے کہ اگر یہ انڈسٹری چلے گی تو اس سے بے روزگاری کم ہوگی, اس میں ٹیکس آئے گا, اس میں لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی, انجینئر جائیں گے, ٹیکس حکومت اکٹھا کرے گی. تو یہ بھی ایک قسم کی عارضی بوسٹ کہہ لیں امریکن اکانومی کو مل سکتی ہے اگر وہ اسلحہ بناتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا. اور تیسری لاسٹ ناٹ دا لیسٹ تھنگ جو میں نے بتائی تھی کہ ایک یہ بھی ہوتا ہے جی تعمیر نو کا شور ہوتا ہے. یعنی کہ اسرائیل نے تقریباً 1 سال لگا کے 2 سال لگا کے پہلے رج کے مطلب جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, غزہ کے پاس ایئر فورس تھی نہ, ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ میزائل تھے نہ, کوئی ایسی چیزیں تھیں, ان کو مارا سالہ سال 2 سال مارتے رہے, تباہ برباد کر دیا. پھر جناب ساری دنیا اکٹھی ہوگی. پھر جو امیر کیپٹلسٹ ملک ہیں جس کو امریکہ لیڈ کرتا ہے وہ آگے نہیں جی نہیں ہمیں 53 بلین US ڈالر چاہیے, ہم غزہ کو جنٹری بنا دیں گے, ہم سڑکیں صاف بنا دیں گے, وہاں پہ ہم جناب دنیا کے ماڈرن شہر بن جائے گا. تو ثابت کیا ہوگا کہ پہلے اسلحہ بیچو, اس سے بھی پیسے بنا لو, پھر جناب جب آپ اس کی تعمیر نو کے لیے جائیں پھر بھی آپ پیسے بنائیں. تو 53 بلین ڈالر کا صرف غزہ کا بجٹ کہا جا رہا ہے کہ اتنے پیسے چاہیے. اور یہ کون لے گا؟ یہ ساری انٹرنیشنل کمپنیاں لیں گی, یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں سارے ٹھیکے لیں گی, وہاں جا کے ڈیولپ کریں گی, سڑکیں بنائیں گی, انفراسٹرکچر بنائیں گی. پہلے انفراسٹرکچر توڑتے ہیں, اس کے بھی پیسے بناتے ہیں, پھر انفراسٹرکچر بناتے ہیں, اس کے بھی پیسے بناتے ہیں. اس کے آگے چلتے ہیں, عراق بھی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. عراق کے ساتھ بھی پہلے راج کے اس کو مارا, پہلے اس پہ الزام لگ گیا کہ جناب ان کے پاس خطرناک بڑے ایسا اسلحہ ہے جو دنیا کے لیے خطرہ ہے, وہ آج تک ویسے کسی کو نہیں ملے, تو وہ برباد کر دیا عراق کو. اب اس پہ کہتے ہیں جی عراق کو 89 بلین US ڈالر چاہیے کہ جی تعمیریں نو, دوبارہ سڑکیں بن جائیں, لوگوں کو پینے کا پانی مل جائے, ہاسپٹل بن جائیں, اسکول بن جائیں, جو چیزیں چھوٹی موٹی تھی. یہی اس وقت ایران میں ہو رہا ہے. ایران کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کیا جا رہا ہے. عراق جتنے اس کے بڑے شہر ہیں وہاں مطلب تباہ و بربادی آئی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے 2 سال بعد ایک ٹائم آئے گا, پھر کہا جائے گا جی کہ ایران کی بھی ہم نے تعمیریں نو کرنی ہے, تہران کو نیا بنانا ہے, وہاں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, افسان خراب ہو گیا. اس طرح سیریا جو کے ساتھ جو ہے وہ بھی ہسٹورک ہے. سول وار ہو گئی, لوگ مر گئے, کوئی جرمنی چلا گیا, کوئی ترکی چلا گیا. جو سیریا کے ساتھ آج کی تاریخ میں ہوا ہے, ماڈرن تاریخ میں, سوائے شرم کے میں اور کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتا. اب سیریا کی جو ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں اس کو تعمیر نو کے لیے کہہ رہے ہیں 216 بلین US ڈالر چاہیے. تقریباً آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی جو GDP ہے اس کا ہاف. پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے. جتنا پیسہ پاکستان کے پاس ہے اس کا آدھا پیسہ اگر ہم لگائیں تو جو انفراسٹرکچر ہے, اور سیریا دوبارہ ایک قسم کا ایسا انسانوں کے رہنے کے مطابق ملک بنتا ہے. تو اس وقت جو ساری کھیل ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. 2700 ارب بلین ڈالر کا پوری دنیا فوجوں پہ خرچتی ہے, دفاع پہ خرچتی ہے. اور اس میں جو اسلحے پہ تقریباً مینوفیکچرنگ کا اینول جو بجٹ بن رہا ہے وہ تقریباً 223 بلین US ڈالر ہے. تو یہ سارا کھیل جو ہے, جو سمجھدار لوگ, تو مجھے یاد ہے آئی ایم فرام دی وال سٹی, تو وال سٹی میں جو بابے لوگ تھے جو ہمیں کہتے تھے وہ پتر ہے دنیا زوراور دی ہے, طاقتور دی ہے, اور یہ لڑائی ساری پیسے دی ہے, کوئی ایمان دی, خدا دی, کوئی لڑائی لڑوئی نہیں ہے, ساری پیسے کی لڑائی ہے. تو میں نے صرف اس کرنٹ وار میں صرف 2-3 جو اسپیکٹ تھے, وہ پروفٹ, وہ کیپٹلسٹ, وہ منی میکنگ کے سارے جو ایشوز تھے وہ اس کو تھوڑا تھوڑا چھیڑا ہے کہ کس طرح اس کے پیلر ساتھ آپ پیسہ بھی بنا رہے ہیں, اور ساتھ بڑی اخلاقی بھی کام چل رہا ہے کہ جناب ہم ایٹم بم نہیں بننے دیں گے. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, مگر اندروں کھیڑ پیسے دیے, دنیا پہ تل دی. تھینک یو ویری مچ.